کیا عمران خان کی اپنے سسر کے مشورے پر سیاست میں انٹری؟ سی پیک کا ستیہ ناش، سلیم صافی کا تہلکہ خیز تجزیہ۔ سلیم صافی نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ آوازیں امریکہ سے بلند ہو رہی ہیں۔ اصل بات امریکہ اور چین کی کشمکش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود امریکہ کی شے پر پاکستان کے ساتھ IMF اپنی ڈیل فائنل نہیں کر رہا۔ امریکہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو، سیاسی اداروں کو بلیک میل کیا جائے تاکہ چین سے دور ہو کر فیصلہ کن مرحلے میں امریکہ کے ساتھ آ جائیں۔ چونکہ عمران خان جو کل تک ان پر الزام لگاتے رہے ہیں، امریکہ کی عمران خان سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ 2010 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کی سرپرستی کا فیصلہ کیا ہے۔ شروع میں کئی الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرایا اور جسٹس ثاقب نثار سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا گیا۔ الیکشن میں RTS بٹھایا اور نتائج عمران خان کے حق میں نکلوائے گئے۔ مصطفیٰ کمال، چودھری نثار کو بھی قربان کیا گیا۔ عمران خان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کیا اور جس برہنہ طریقے سے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جواب میں عمران خان نے بھی روایتی محسن کشی کا مظاہرہ کیا۔ سلیم صافی نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے سسر گولڈ اسمتھ کے مشورے پر سیاست شروع کی۔ اس وقت کرکٹ اور شوکت خانم کی وجہ سے وہ بہت مقبول تھے، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سیاست میں اپنا خاطر خواہ مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ 2010 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کے مقابلے میں قومی سطح پر ایک جماعت بنانی چاہیے، اس وقت امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان کی سرپرستی کا فیصلہ کیا۔ ان کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کرایا گیا، بڑے بڑے جلسوں کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے پیسے دلوائے گئے اور یہ سلسلہ زور پکڑتا گیا۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں مزید زور پکڑ گیا اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کا انتقام نواز شریف سے لینے کے لیے انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کے ذریعے دھرنے کرا دیے۔ شروع میں کئی الیکٹیبلز کو ان کی پارٹی میں شامل کرایا گیا، مسلم لیگیوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا، عمران خان کو جسٹس ثاقب نثار سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا گیا، پھر الیکشن میں RTS بٹھایا گیا اور نتائج عمران خان کے حق میں نکلوائے گئے۔ سب پارٹیوں کے حق مارے گئے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اور چودھری نثار کو بھی عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے قربان کیا گیا۔ اس وقت عمران خان سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے جنرل فیض یا جنرل باجوہ کی عنایت سے۔ اس وقت عمران خان اور ان کی وزیر فوج کے ہر اقدام کی حمایت کرتے رہے اور ایک پیج کا راگ الاپتے رہے اور فوج کے سیاسی جماعت کے کردار سے متعلق یہ کہتے رہے کہ اس طرح سے کہہ کر یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جانتا تھا عمران خان کو اقتدار اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا ہے۔ عمران خان کی حکومت جہاں اقتصادی معاملات میں بری طرح ناکام رہی، اسی طرح سیاسی محاذ پر تقسیم در تقسیم کا باعث بنی، میڈیا کا گلا گھونٹتی رہی اور سب سے بڑھ کر عمران خان نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے اور چین جیسے دوست کو نہ صرف ناراض کیا بلکہ سی پیک جیسے پروجیکٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی وجہ سے چین بھی ہم سے ناراض ہونے لگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔